خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ افواہیں چل رہی ہیں. خواجہ آصف سے بھی اس بارے میں سوال ہوا, پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کون یہ افواہیں پھیلا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ پہلے کہنا شروع کر دیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگنے لگی یہاں پہ مائنس عمران خان, اور پھر ان اے وے وہاں پہ عدم اعتماد آ جائے گی, اور وہاں پہ آزاد اراکین کو توڑنا ہے, اور وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ان کو مل گئی ہیں اس کے بعد کوئی نمبر ایسے بنا لیں گے. کھلانے والی تو ابھی صاحب پی ٹی آئی ویسے خود ہی ہے. پی ٹی آئی میں 3 حصے, ایک حصہ وہ ہے جو حکومت, دوسرا حصہ ہے جو اسمبلیوں میں, تیسرا حصہ ہے جو کہیں. علی امین گنڈاپور کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. ایک طرف ان کو حکومت میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نبھانے, ان کے صوبے میں فوج تعینات ہے, وہاں پر دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے. عمران خان سے ان کا جو کمیونیکیشن کا راستہ ہے وہ بند ہے. بجٹ منظور کرانا جو تھا وہ ضروری تھا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ افواہیں چل رہی ہیں. خواجہ آصف سے بھی اس بارے میں سوال ہوا, پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کون یہ افواہیں پھیلا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین جنہوں نے حلف لیا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ لائل رہیں گے, ان میں سے ایک آزاد رکن چودھری عثمان آج مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں انہیں توڑنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت ان ایکشن نظر آ رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو چیئرمین ہیں 4 ایسے لوگ ہیں جنہیں ہٹا دیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے, اور باقی 9 اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے بھی کچھ پلاننگ اکبر پہلے باہر نکال دیا سب کو معطل کر کے, اس کے بعد وہاں سے عدم اعتماد بھی لیا ہے. جی واہ اچھا ہے, صحیح ہے. ایکشن تو نا اس کو آپ کا پنجاب حکومت کا تو ایکشن ہی ہے ان کا. ایکشن نہ کہیں, ایکشن ایک پازیٹیو ٹرم ہے. اچھا چلیں, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ بہرحال یہ جو سٹوری نکلی ہوئی ہے پنجاب کے پی گورنمنٹ والی کا جناب, وہاں پہ عدم اعتماد آ جائے گی, اور وہاں پہ آزاد اراکین کو توڑنا ہے, اور وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ان کو مل گئی ہیں اس کے بعد کوئی نمبر ایسے بنا لیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ پھیلانے والی تو حبیب صاحب پی ٹی آئی ویسے خود ہی ہے. جب آپ پہلے کہنا شروع کر دیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگنے لگی یہاں پہ مائنس عمران خان, اور پھر ان اے وے, میں کوئی ان کو وہ نہیں کر رہا, لیکن یہ افواہیں جو پھیلی ہیں, کیونکہ یہ افواہیں ہیں میری نظر میں, آپ کی رائے میں ان میں کوئی میٹ ہے اس بات؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ علیمہ خان کا جو مائنس والا بیان ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں چونکہ معاملات کو اس انداز سے نہیں پتا کہ حکومت اور سیاست ذرا الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں کسی مقام پہ. وہ جو بجٹ والا معاملہ تھا انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا کہ بجٹ منظور کرانا جو تھا وہ ضروری تھا, اور اس پہ پھر جو کچھ ہوا, جو کچھ انہوں نے کہا, یعنی جب بیرسٹر سیف ملنے گئے تو انہوں نے تو واضح کر دیا کہ جناب خان صاحب, اور خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا. دیکھیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیے پی ٹی آئی میں 2 حصے, ایک حصہ وہ ہے جو حکومت میں, بلکہ 3 حصے, دوسرا حصہ ہے جو اسمبلیوں میں, اور تیسرا حصہ ہے جو کہیں بھی نہیں, ایک چوتھا حصہ بھی ہے, اور وہ جیلوں میں ہے. ایک چوتھا حصہ بھی ہے جو گورنمنٹ میں ہے, ان کے درمیان بھی ایک جو باقاعدہ گورنمنٹ میں ہے, اور جو دوسرے ویسے تو وہ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریجری بینچز پہ, لیکن ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. جی بالکل. کے پی کی اگر بات کریں یہ ہے تو دیکھیے یہاں پہ مختلف طرح کے چونکہ ایک معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, تو اس وجہ سے یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, علی امین گنڈاپور کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. ایک طرف ان کو حکومت میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نبھانے, ورکنگ ریلیشن شپ بھی ضروری ہے. ان کے صوبے میں فوج تعینات ہے, وہاں پر دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے. اب صورتحال وہاں پہ ایک یہ ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے بہت سارے ایم این ایز ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں, تقریباً سارے. اچھا, ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے ان کا ریلیشن, ان کا جو کمیونیکیشن کا راستہ ہے وہ بند ہے. کہ وہ دیکھیے جب وزیر اعلیٰ ہوتا نا تو جیسے علی امین گنڈاپور ہیں, اگر وہ روزانہ جا رہے ہوں, ہفتے میں ایک دفعہ, 15 دن میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ جا رہے ہوں, تو ان کی پوزیشن ان کی پارٹی میں بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جب ایسا نہیں ہوتا کہ علی امین جاتے ہیں اور چاہنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کر پاتے, تو نیچرلی ان کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ
محترمہ بشرا بھی وہاں پر رہی کچھ عرصہ, جو ان کی ایک دفعہ جو قید سے پھر دوبارہ قید ہونے کے درمیانی وقفہ جو تھا وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں گزارا. خیبر پختونخوا میں ان کی حیثیت ان کو ظاہر عمران خان صاحب کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ملی, اور بشرا بیگم صاحبہ کو بھی ظاہر ہے وہ اندازہ نہیں ہے پالیٹکس کیسے ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے جو کچھ کہا اس میں ظاہر ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے اسٹریٹ نو تو نہیں لیکن کچھ کہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش ہوتی ہے, اس وقت بھی ہوتی ہے. تو اب وہ جب یہ اس طرح کی متضاد خبریں عمران خان صاحب تک پہنچتی ہیں تو ظاہر عمران خان صاحب بھی اول تو وہ جیل میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو فون کر سکے, کیونکہ ان تک جس کی ایکسیس ہے ان کے ایئرز تک تو وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے. حبیب صاحب آپ کو یہاں پہ یہ نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی چاہے افواہیں اور اس کی جو ریزنز جتنی بھی ہیں یہ سب باتیں ان کی وجہ سے جو افواہیں نکلی ہیں, ان افواہوں سے علی امین گنڈا پور صاحب کی کے پی گورنمنٹ پہ گرپ مضبوط ہوتی ہے؟ دیکھیے کیونکہ جب آپ انہوں شیر آیا ڈر گیا سارے پیچھے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں سب معاملے. تو علی امین گنڈا پور ڈرنے والے نہیں ہیں, ایک تو نہیں ان کی بات نہیں کر رہا, باقیوں ترانا مقصود ہوتا ہے, باقیوں کا ترا نکالنا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے اس سے. تو اس میں علی امین کی حکومت کو فی الحال فوری طور پر تو کوئی خطرہ میں نہیں دیکھ رہا. ہاں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں اور وہ اسمبلیوں میں نہیں ہیں, ان کی عمران خان تک ایکسیس بھی ہے, تو ان کا پرابلم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین وہ نہیں کر رہے جو کر سکتے ہیں یا انہیں جو کرنا چاہیے. اس میں محترمہ کسی درجے میں بشرا بیگم صاحبہ کا بھی ایک کردار ہے. یعنی وہ بھی سوچتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا ظاہر ہے وہاں پہ حکومت کے جو ٹھاٹ باٹ دیکھے ہوں گے جو حکومت کے ہوتے ہیں اور جو وہ خود بھی دیکھ چکی ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو وہ انہوں نے نہ بتایا ہو, بلکہ کچھ تھوڑا سا ہوا یہ تھا کہ جو جنید اکبر صاحب کا جو آنا ہے وہ بھی کسی درجے میں اسی حساب سے تھا. اور پھر علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی بہت سارے جو اعتراضات ہیں وہ اس لیے بھی لگتے ہیں نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ میں یہ کر دوں گا کر نہیں سکے وہ. لیکن ابھی صاحب اب یہ بتائیں کہ مولانا مخصوص نشستیں لے لیں گے؟ مولانا نے پہلے بھی لے لی تھی. اچھا ہاں مولانا نے اب اس پہ اب نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ اتنے حسن زن سے آپ کام کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا شاید دیکھیں نا پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑی بہت تو قربت ہوئی تحریک انصاف سے, کچھ تو اچھا ماحول رہا دونوں جماعتوں میں. رہے کہ علماء کا احترام سسٹم بھی ملحوظ رکھتا ہے, ہم جیسے طالب علم بھی رکھتے ہیں. ورنہ مولانا جہاں سے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں اس کے بھی فارم 45 ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اچھا جی, تو اس طرح کیوں پریشانی ہے؟ اچھا لیکن حبیب صاحب کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ آزاد اراکین ہیں, اب تو جو حالات ہیں سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. آج چودھری عثمان صاحب شامل ہو گئے مسلم لیگ نون میں, حلف انہوں نے لیا تھا سب کے سامنے کہ میں خان صاحب سے لائل رہوں گا. تو کیا یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا اور لوگ بھی ٹوٹیں گے اس طرح؟ کیا تحریک انصاف کو اب توڑنے کی چودھری عثمان کی اپنے حلقے میں اہمیت اتنی ہے جتنی میری ان کے حلقے میں ہے, یعنی کچھ بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری عثمان صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن نہیں لڑے تھے. ان کے جو عزیز ہیں چودھری آصف صاحب وہ الیکشن لڑے تھے. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا جب 26ویں یعنی ترمیم ہو رہی تھی تو مجھے چودھری آصف صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ حبیب صاحب کسی طریقے سے یہ خبر چلائیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ہوا یہ تھا کہ چودھری آصف صاحب نے یقین دلایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب یہ جو بھی ان کے عزیز ہیں چودھری عثمان صاحب تو یہ الیکشن لڑیں گے اور میں اس کا گارنٹی لیتا ہوں. وہ جب گارنٹر کو فون کر رہے تھے سارے کہ بھائی کہاں پہ ہیں عثمان صاحب, انہیں کے پی میں آنا ہے وغیرہ وغیرہ, جو یاد ہوگا آپ کو سسٹم چل رہا تھا, تو پھر وہ غائب ہو گئے. پھر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی چودھری آصف صاحب نے سائیوال میں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کلپ بھی بھیج رہا ہوں یار, یہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذرا سوشل میڈیا پہ لگا دیں یا ٹی وی پہ چلوا دیں تاکہ ریکارڈ پہ رہے. تو انہوں نے تو پریس کانفرنس بھی کر دی تھی. تو چودھری عثمان صاحب جو ہیں وہ ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. چودھری عثمان صاحب جو ہیں وہ اگلی دفعہ اپنے حلقے میں دکھائی بھی نہیں دیں گے. اور چودھری صاحب نے آج کل ان کے اوپر مہربانیاں ہیں, ان کے گرد ایک نیٹ ورک ہے
اور وہ نیٹ ورک بڑا کام کرتا ہے، اور بلکہ وہ آپ سے بھی کہتا ہے کہ باجوہ صاحب کو کم ہے تو دستور آپ کو پتہ نا اسلام آباد میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا باجوہ صاحب نے ذکر نہیں کیا. نہیں، لیکن اس میں پتہ کیا ہے معاملہ، یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ اندر ہی لوگوں کو ڈرا کے بہت ساری چیزوں سے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو بجٹ پاس ہوا اس پہ جو لا کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی تو کوئی چیز نہیں ہے یار، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی ہونی. اس کے بعد جو آپ کے بیسک موسٹ کرتے ہیں وہ تو گورنر کے آرڈر سے بھی ہو جانے تھے، یا یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو اتنے دن کام کر لیتے ہیں. بنیادی طور پہ اندر جو گروہ بندی کہ یار اس کو بھی دینے پڑیں گے بجٹ، اس کو بھی دینا پڑے گا کوئی فنڈز، وہ نہ کرنے کے چکر میں باقی تو آپ نے اصولی سارا کام کر لیا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ یہی ہونا تھا. لیکن انہیں یہ تھا کہ میں کہیں چلا گیا ملنے دے دیا انہوں نے، تو پتہ نہیں اندر وہ ایب والا معاملہ نہ آ جائے. دوسرا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کرپشن کے الزامات بھی لگے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو بجٹ آیا اور جو پچھلے والے کی اب ہم آڈٹ رپورٹس دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈسکرپنسیز بھی ہیں اور عیاشیاں بھی کچھ نظر آتی ہیں. یہ بھی معاملہ جو چلا کے نا یہ کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گی، جو کہ نمبرز ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہاں سے پورے ہونے، اور کسی کو خاص انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ کرنا. اس کا فائدہ ہو رہا ہے علی امین صاحب کو میری رائے کے اندر. اچھا آگے آ جائیں آپ، یہ چودھری عثمان صاحب والا معاملہ، اس کو میں ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. یہ ایک وہ ایسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈالے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ذرا یہ پوچھے نا کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات اس لیے بھی نہیں ہونے دی جاتی، ایک انکوائری رپورٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. ایسٹ نہیں ہے، نہیں میں کچھ اور ایسٹ بعد میں بنے. نہیں ایسٹ کسی اور، نہیں میں اس سینس میں ایسٹ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی واز نوبڈی. آئی اگری لیکن میں اس میں ایسٹ بتاتا ہوں کہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں. وہ جن کے ایسٹ ہیں وہ ان کے ایسٹ ہیں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک رپورٹ ہے ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو ابھی تک عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ رہی. ان نابغہ روزگار شخصیات کو، ان بلکہ نابغوں کو ٹکٹ کس نے دیا تھا؟ پہلی سوال تو یہ. وہ ٹکٹس جو عمران خان صاحب نے اپروو کیے تھے ان میں سے 40% چینج کیوں ہوئے تھے؟ یہ سوال ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال ہے. بیرسٹر گور کا نام آتا ہے اس کے اندر، بیرسٹر گور صاحب کا سیدھا سا ان کا نام آ جاتا ہے. تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں یا پوری رپورٹ پھر لے آئے نا. آپ پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دیں جی، خان صاحب کے سامنے رکھنی ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ ہونے دیں خان صاحب سے ملاقات. آپ پارٹی کے اندر تو یہ چیز کلیئر کریں کم از کم. یہ تو یہ وہاں سے چل رہا ہے جی سارا کچھ، تاکہ ان افواہوں کا تو خاتمہ ہو. جس طرح سے آنا تھا یہ ہاں ٹھیک دیکھیے نا، جیسے آنا تھا پھر ویسے ہی جانا بھی ہو گیا نا. یہ معاملے اسی وجہ سے چل رہے ہیں. وہاں پہ وہ نظریاتی لوگ جس کا جیسے وہ بتاتے ہیں نا کہ فلانے صاحب، آپ کیا نام تھا ان کا، وہ جو جیل میں ملنے گئے جی، خان صاحب نے کہا یار تمہیں ٹکٹ مل جانا چاہیے تھا، تم نے جیت جانا تھا. خان صاحب مجھے مل گیا ہے، میں جیت بھی گیا ہوں، جیت بھی گیا ہوں. یہ وہ ہے کہ ان کو جا کے انہوں نے کہا تھا یار تمہیں ٹکٹ نہیں تھا دینا چاہیے. انہوں نے کہا مجھے ملا ہوا خان صاحب ٹکٹ، میں جیت گیا. اچھا حبیب صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ اکبر، پنجاب اسمبلی میں حکومت آپ کو انیکشن کے ورڈ پہ اعتراض ہو رہا تھا، پیچھے پڑ گئی ہے اب پی ٹی آئی والوں کے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پیچھے 13 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، 4 کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف تو عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور ان کو تو ہٹا دیا گیا ہے. اب باقی 9 کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے. یہ احتجاج سے روکنے کے لیے نہیں، احتجاج سے روکنے کے لیے صرف، یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور؟ دیکھیں ویسے میں اس میں ایک چھوٹی سی بات صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ان اسٹینڈنگ کمیٹیز نے ابھی تک ان کو بھی تو کچھ بتانا چاہیے نا. یہ آن ٹوز رکھیں گورنمنٹ کو. اگر ان کے پاس سربراہی ہے جو کہ ایک فارمولے کے تحت ہے، وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ان کی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں جب وہاں پہ ووٹنگ میں لوگ موجود نہیں تھے جن کو معطل کر دیا گیا، مجھے اس کے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے اسی طرح سے وہ نو کانفیڈنس اس کی منظور ہوئی ہوگی ان کے خلاف، یا جو بھی معاملہ ہوا ہوگا. لیکن ای کورٹس میں دوبارہ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ریلیف انہیں مل جائے گا. یہاں پہ ڈرانا زیادہ مقصود ہے. لیکن اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ان کی اپنی کارکردگی بھی ہونی چاہیے، خاص طور پہ پی ایس سی کے اندر تو ہونی چاہیے. اور یہ جو آڈٹ پیراز ہیں، یہ بنیادی آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اسی کے اوپر تو چودھری نثار، بلکہ مجھے یاد آ گیا ان کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. جس دور کے اندر وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے 4 ارب روپے کے سیٹلمنٹس کرائی ہیں، آڈٹ پیراز وہ فلانا ٹمکانے سب کچھ کروایا. تو یہ ایک اتنا امپورٹنٹ عہدہ ہے کہ جس پہ آپ یہ نہیں کہ صرف آپ کو پروٹوکال مل گیا اسپیکر جتنا تو تسی گڈیاں لے کے پھرتے رہو. لیکن ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ پاکستان تحریک انصاف. میں اوور آل بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ تو صرف نارمل حالات کی بات کر رہے ہیں نا. نارمل حالات جو آپ کے بس میں ہے اس وقت، اتنا تو ہے نا آپ کے پاس. پی ٹی آئی کے بس میں اگر کچھ ہوتا ان پنجاب اسمبلی، جی ان پنجاب اسمبلی، تو یہ اڈیالہ جیل کوئی کہاں پہ، کون سے صوبے میں؟ اڈیالہ جیل تک نہ یہ جا سکتے.
देखिए नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनके लेकिन साथ, आप खुद ही कहते हैं कि सियासत कमजोर दिल हजरात का काम हाँ, नहीं तो है, फिर छोड़ दें। इसलिए दिल जो है, दिल तो आपको तगड़ा रखना है, तो फिर छोड़ दें। नहीं क्या करें और क्या करें, मतलब मसला ये है कि क्या जेल पे जाके हमला कर दें, ये देखिए नहीं, वो तो आपने नहीं पुश होना, करना वो होता तो नहीं है, होना। उन लाइंस को पुश करना होता है। असेंबली के अंदर अगर नहीं कर सकते असेंबली तो के फिर अंदर, बाहर क्या असेंबली करेंगे के अंदर इस तरह पुश नहीं, मैं उसकी बात करूं पर्टिकुलरली, अच्छा कमेटीज की कमेटीज की बात नहीं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा कुछ हो जी, सकता है। पब्लिक अकाउंट्स इन कमेटीज के अंदर भी आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज करके देखें, ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल फॉर श्योर बता रहा हूँ, आप करके देखें और फिर देखें फोन कहाँ से आता है। सिस्टम की गिरफ्त बहुत फोन मजबूत सुने है। ना, फिर क्या हो गया जी, फोन सुने फिर, हाँ, फिर फोन सुनना पड़ता है तो ना, सुने, तो क्या वो हो सुन गया? रहे हैं, तो वो वाला भी कहानी, वो वाली भी कहानी है, इसमें प्रॉब्लम्स कई हैं। जाहिर है, देखिए आप हर शख्स से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो खुले, वो बिल्कुल जनाब कुश्तों को पुश्ते लगा दे, आप हर शख्स से तवक्को नहीं रख सकते, कोई लोग होते हैं, अच्छा, हर किसी से ये तवक्को ना रखें। अच्छा, एक और मामला, अभी अकबर आप चौधरी वैसे निसार का जिक्र कर रहे थे, मुझे मलिक अहमद खान साहब से ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा जमहूरी शख्स जो वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी का एक मानने वाला आदमी है, वो इस तरह करेगा जिस तरह उन्होंने किया। बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए हैं, उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी थी। इस दौर में बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए हैं, बड़े बड़े जमहूरी लोग। चौधरी निसार का जिक्र अकबर कर रहे थे अभी साहब, चौधरी निसार से अब क्यों मुलाकातें शुरू हुई हैं और चौधरी निसार से अब क्या मकसूद है, क्या हासिल किया जा सकता है चौधरी निसार से? आप ये देखें, मिलने वालों में कौन कौन शामिल है, वज़ीर आज़म और अता तारड़, इसके अलावा तो कोई नहीं था ना, नहीं, ठीक है, ये है पॉइंट टू बी नोटेड। और कौन होना चाहिए? नहीं, देखिए अपने शहबाज शरीफ साहब काफी हैं, शहबाज शरीफ साहब काफी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब आप अपने साथ लेके जाते हैं, 2-4 वज़रा को ले जाते हैं, सागडार साहब को ले जाते हैं, एक बात होती है ना। और अच्छा, अब वो अयादत के लिए तशरीफ ले गए थे, महज मिलने के लिए चले गए थे, या उन्होंने बाकायदा तौर पर दावत दी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जब यानी ये जो कुछ आप वो उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ना, ये सिस्टम हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड सिस्टम जब वो कह रहे थे तो बस इसका ये तो उन्होंने अपने आप को इज्जत दिया ये कह के कि हाइब्रिड है। ठीक है, ठीक है, वरना उन्हें भी पता है कि सिस्टम क्या है। अब वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिलने नहीं दे रहा, और जाहिर है जब आप इस तरीके से आए होते हैं तो वो आप हिल भी नहीं सकते। चौधरी निसार अली ख़ान, वो जैसे भी उनके सियासी ख्यालात या उनकी पॉलिटिक्स वो अपनी जगह, लेकिन 1-2 वाक़यात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िंदगी में 2-4 वाक़यात ही हैं सीधा खड़ा होने के, और वो सीधे खड़े होने में अहम तरीन किरदार अदा किया था इस्टेब्लिशमेंट के सामने चौधरी निसार अली ख़ान, बिकॉज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, बिकॉज ऑफ हिज एक बड़ा लंबा रिलेशन, ठीक है ना। और वो फिर अपनी बात इस्टेब्लिशमेंट से खुशामदाना अंदाज में नहीं करते थे, वो बात खुल के करते थे, और ये भी कर लेते थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है, और उनका जैसा कि लहजा था। अच्छा, फिर उनका प्रॉब्लम उनका एटीट्यूड रहा है। एटीट्यूड भी वो उनका कि वो कभी अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखते, मोबाइल फ़ोन रखना वो हद तक समझते हैं अपनी। पंजाब हाउस में मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है कि जो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए या नवाज शरीफ के लिए होता था, वही सिस्टम इनका ऑपरेट कर रहा होता था, और ये नवाज शरीफ साहब के सामने बड़ी खुल के और दबंग अंदाज में बात किया करते थे। बल्कि एक ज़माने में तो जहाँ तक मुझे याद है, मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं वो इनसे सबक लिया करती थी सिस्टम को समझने के और सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़नी है। शुजाअत का, दिलेरी का, तो ये सारा काम हुआ करता। अच्छा, जब इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि आपको याद है वो इस्तीफे वाली खबर कि जी नवाज शरीफ साहब को मलिक रियाज साहब ने कहा कि इस्तीफा दे दें, और उन्होंने कहा कि आपकी बेगम आपसे ज़्यादा समझदार है। देखिए, उस मामले में एक जगह ऐसी आई थी कि जिसमें नवाज शरीफ साहब एक बात पे तैयार हो गए थे, इस बात पे, और उनको ये मशवरा सिर्फ वही नहीं, उनके खैर खा भी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अच्छा ऐसा है, उसमें एक ये था कि मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा और इस्तीफ़ा भेज दूँगा, ये इस तरह की बातें चल रही थी उन दिनों। अच्छा, उसमें चौधरी निसार साहब जो थे, इन्हें ये बात पता नहीं थी।
اب انہوں نے اڑتی اڑتی سنی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میاں صاحب سے بات کی، جی میں بات کرتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا وہاں جا کے پتہ چلا بقول شخص سے، اب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ حتمی طور پہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اس پہ یہ باجوہ صاحب نے اس رنگ کی شرٹ پہنی تھی، یہ نہیں، لیکن میں آپ کو براڈ سی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس میں چودھری صاحب نے کہا، چودھری صاحب وہاں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ راضی ہیں کہ کچھ یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بات چیت وہیں روکی، انہوں نے واپس آ کے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جب آپ نے بات کی ہے تو پھر آپ کو بات پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا، یہ پوائنٹ تھا جس پہ چودھری صاحب کے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع۔ ایک اور پوائنٹ بھی تھا، اچھا دوسرا تھا مریم نواز صاحبہ کا، ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کا جو کردار تھا اس میں ایک پی ایم ہاؤس میں، پی ایم آفس میں، وہ بھی بڑا بڑھ گیا ہوا تھا، تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سا شکوہ اور شکایت تھی۔ تیسری پھر یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے تھے سب کے ساتھ، اور بلکہ ایک موقع ایسا آیا، آپ کو اگر یاد ہو کہ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس میں نواز شریف صاحب گئے تھے، تو ٹی وی اسکرین پہ جو پی ٹی وی اور دکھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پہ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ساتھ جو بھی ان کا میزبان ہو، وزیر اعلیٰ یا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ وہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور وہ وزیر اعظم مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اس میں۔ اس دن یہ ہوا کہ چودھری نثار علی خان صاحب ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے، تو وہ ایک آکورڈ سی سچویشن بن گئی۔ اچھا اب یہ تو ایک سلسلہ اس طرح کا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ یا جو کچھ بھی ان کا ایک آپ یوں کہیے کہ ان کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، شاید وہ دلیر بھی ہیں کسی درجے میں۔ اب ایسا آدمی چاہیے مسلم لیگ نون کو۔ سر ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی، پھر اس وقت چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، اور اس وقت میرا خیال ہے رشید رضوی اس وقت اٹارنی جنرل تھے پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے۔ اچھا، تو وہ پی ایم ہاؤس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری جواب مانگ رہے ہیں کہ مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 آپ نے شروع کرنا ہے اس پہ آپ ذرا ہمیں ریٹن جواب دیں۔ تو پرنسپل سیکرٹری حسن فواد تھے، نہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی۔ اچھا نہیں آئی تھی، ہاں 13 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی 13 کی بات کر رہا ہوں۔ تو حسن فواد جو ہیں انہوں نے بلایا، انہوں نے جو چند کانفیڈنٹس تھے جن میں سے ایک چودھری نثار تھے اور 2 صاحبان اور تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پی ایم ہاؤس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیا کرنا ہے اس پہ۔ افتخار چودھری جواب مانگ رہا ہے تو کیا جواب دینا؟ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ دیں جواب، چلاتے ہیں ہم آرٹیکل 6 کا ان کے خلاف، ہم اپنا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں پتا ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، میاں صاحب اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یار صحیح مشورہ نہیں دیتا، میں نے اس سے مروا دیتا۔ اور پھر کئی جگہ ہے چودھری صاحب مثال کے طور پہ جب وہ عہدے سے ہٹے نا، جب عدالت نے انہیں نااہل کیا، تو وہاں پہ کئی دن اسلام آباد میں یہ بحث چلتی رہی کہ جناب نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ سے آئے یا موٹر وے سے آئے یا جہاز پہ لاہور پہنچے، وہ جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا تھا، جی یہ وہی تاریخی نعرہ تھا، اور اس میں انہوں نے کیوں نکالا، جس میں سوال ہوا تھا مجھے کیوں نکالا۔ اچھا جناب وہ وہاں سے جب چلے تو اس میں بھی چودھری صاحب کا خیال تھا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن میاں صاحب نے یہ کیا، دھرنے پہ بھی، جی 2014 کے دھرنے پہ بھی۔ پھر اچھا بہت سارے دیکھیے، جب بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے نا یہ وراثت، تو آپ کے بہت سارے جو دوست ہیں اور خاص طور پہ پالیٹکس میں یہ اتنا سادہ انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جب سے یہ 2011-12 سے یہ بات چلنا شروع ہوئی تھی کہ جناب نواز شریف جو ہیں وہ اپنی سیاسی وراثت مریم صاحبہ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، اسی وقت سے اس میں جذبز ہو رہے تھے، شاید خاقان عباسی صاحب بھی اس میں، چودھری نثار صاحب بھی، بلکہ ایک صاحب تو آج کل بڑے ڈٹ کے وہ کابینہ میں شامل ہیں، میں ان کا کیا نام لوں، وہ صاحب تو کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کا دیکھا ہوا ہے وہ طرز عمل بھی، لیکن خیر آج کل وہ بالکل موم ہوئے پڑے۔ نہیں، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی نا کہ مجھے سب سے پہلے جو سامنا کرنا پڑا جن مشکلات کا وہ تھے میرے انکلز، ان سے میں نے جان چھڑانی تھی، سب سے پہلے تو مجھے ان سے جان چھڑانی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی انکل سے، اب بات تو سوال یہ ہے نا سر کہ اب یہ جو پرٹیکولر انکل ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور یہ میرا خیال ہے آج کل تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے
मरियम साहिबा तो नहीं उन पे मानती ना, बहुत सारे उनके मामलात और वो होंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब उधर करने का गए हैं कि उनको लगता है कि चौधरी निसार साहब आके अभी भी खड़े होके हमारे बिहाफ के ऊपर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मरियम साहिबा पंजाब में, जो मैं सेंटर में पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ, बल्कि लेटा हुआ हूँ, तो उस सूरत के अंदर चौधरी निसार ने क्या कर लेना है? मसीहाई साहब, कितने को मसीहाई कर सकेंगे? आपको पता है इमरान खान साहब के साथ भी पढ़ते थे जी, एचएसएन में, हाँ, बल्कि वो दोस्त कहते हैं जी। अपने आप दोस्ती जो थी वो 3 लोगों की थी, चौधरी निसार, इमरान खान और परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब भी वहीं पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इन सब की आपस में दोस्ती भी थी। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी निसार साहब की भी काफ़ी गहरी दोस्ती है। अच्छा, अब इसमें जो ये भी तो इसमें एक हो सकता है कि कहीं हालात बदलने हों और उन बदले हुए हालात के लिए पेशबंदी की जा रही है। पेशबंदी की जा रही है। साहब इतनी हम आस उम्मीद नहीं रखते। जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं ना, वो मुश्किल से मुश्किल तर होते चल रहे हैं। ठीक बात है कि उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए और हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता, लेकिन ये जो आप इतना गहरा जा रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल इतनी सारी बात के अंदर से चौधरी निसार की मुलाकात की बात थी, लेकिन उस्मा ने ना उसमें से वो अपनी उम्मीद पकड़ लिया है कि हालात चेंज होने लगे। हालात चेंज होने से मुराद, ये बहुत गहरी बात है। हो सकता है हालात चेंज होने से मुराद ये ना हो कि पीटीआई गवर्नमेंट में आ रही है। नहीं, हालात उस सेंस में चेंज होते हैं कि पीटीआई और पीएमएलएन एक साथ खड़े। मेरे लिए हालात चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट में आ रही है। मेरे लिए हालात चेंज होने का मतलब ये है, जैसे हबीब साहब कहते हैं, कानून की हुक्मरानी हो, हमारे इदारे आज़ादी से अपना काम कर सकें, अवाम के वोट की इज्जत हो, वोट को इज्जत दो। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा बंदोबस्त है ना, सिस्टम जो है, वो अपनी ताकत के उरूज पे, और पीटीआई इससे ज्यादा कमजोर हो नहीं सकती। हाँ, वो अपनी कमजोरी की इंतहा पे है। एक तरफ कमजोरी की इंतहा है और एक तरफ ताकत की इंतहा है। इन दोनों के दरमियानी जगह है ही नहीं। ठीक है, हमें यह भी पता कमजोर तरीन कौन है और ताकतवर तरीन। हाँ। ठीक, ये जिसे हम कहते हैं इख्तियार की ताकत एक तरफ है, और जो इमरान खान साहब है, नहीं, जो मकबूल तरीन आदमी, जो उनकी ताकत है वो लोवेस्ट है। ये नहीं है कि वो उनकी मकबूलियत नहीं है, उनके पास इख्तियार की ताकत नहीं है। ठीक है ना, ये है इस वक्त की सूरत हाल। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ना, ये ज्यादा देर कायम रहती नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। अच्छा, कुदरत का उसूल है। नहीं, ये कुदरत का उसूल जो है ना, वो कुछ इस तरह का है कि नुक्ता उरूज हो या नुक्ता ज़वाल हो, उसका अगला लम्हा बदल जाता है। हाँ, ये तो सही। ठीक है ना, तो ये मैं सिर्फ अभी आपको मजीद मैं कुछ नहीं कहता, मैं एडी छेती नहीं कुछ बदलने लगा, लेकिन मैं यहीं तक ही आप साथ ही लोगों की उम्मीद तोड़ दिया करें। उम्मीद तोड़ने की बात नहीं है। अच्छा, ये जो मखसूस नशिस्तों, और हमें इसी पर कायम लगे रहना। देखिए, नहीं, आज तो अकबर मैं भी अभी साहब की हमनवा हूं। मायूसी की इंतहा में उम्मीद कायम रखना दिलेरी है, जमा मर्दी है। हाँ। सर, वो एक और लंबी और बहस और निकल जाएगी उसमें। फिर किस दिन ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम अब खत्म होके एक और शक्ल ले चुका है, और उसके अंदर जो आनी है इस्तेहकाम आना है वो किस नौयत का होगा। जियो पोलिटिकली पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग, इस्तेहकाम, ये देखें मैं लिखता हूँ के मामला क्या बनेंगे, इस्तेहकाम, और ये मैंने इसको काट दिया, ये तो नहीं है। ये तो चले नहीं, वो तो एक, मैं इसीलिए कर रहा था, ये एक और तरह की डिबेट है। अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, इस्तेहकाम नहीं। ये मैं आपको पॉलिटिकल आप कर लें, आप जो मर्जी कर लें, इस्तेहकाम नहीं। तो देखिए, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अप्रोच है। एक बात तो ये है, जकड़बंदी का नाम इस्तेहकाम नहीं। क्विकली हबीब साहब और अकबर, मुझे 2-3 चीज़ों पे और बात करनी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग ज़रा उस पर क्विकली बात कर लें। एक तो हबीब साहब, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर के लिए इस्तदा कर दिया, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ भी ना हो, मैं कहता हूँ कुछ भी ना हो। अच्छा, ठीक है, अगर 10 जजों ने क्यों नहीं किया, 10 जजों ने कर दिया तो 2 जजों ने क्यों नहीं किया? क्या ये जानना, अगर मैं मुकदमे का एक फरीक हूं तो मेरा हक नहीं? हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं, 1। नंबर 2,
مجھے انہوں نے جب اوریجنلی اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا، جب ان 2 ججوں نے پہلے دن وہ درخواست کو خارج کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا فیصلہ شامل ہوگا، تو وہ فیصلہ میں شامل تو نظر نہیں آ رہا. اچھا میں وہی قانونی پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتی ہوں. اچھا پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 رکنی بینچ 11 رکنی ہوا، 11 رکنی سے وہ 10 رکنی ہو گیا، تو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 10 رکنی بینچ کیسے سنے گا؟ بات تو واضح ہو نا، بات تو واضح ہو نا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ اب اس میں 10 جج کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو سب کو پتا ہے 10 جج کون ہے. اچھا پھر جو دوسرے فیصلے ہیں، جو اختلافی نوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے نا، ایکسپوز ہی ہوں گی اور چیزیں، بس یہی ہوگا. اور نیریٹو بنتا ہے نا، سیاستدانوں نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے آپ کو. کب نہیں مطلب میں اس میں یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن حبیب صاحب بات وہی ہے نا، ایکسپوز ہونے سے بھی ٹھیک ہے، ایک بیانیہ بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. ابھی فی الحال کچھ ہو تو نہیں رہا نا، میرا پوائنٹ صرف یہ ہے. آپ کا پوائنٹ نہ صرف غلط ہے بلکہ میں اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اس سے اظہار برات کرتا ہوں. دنیا میں ہمیشہ ہر سیاسی اقدام کا ایک فائدہ ہوتا ہے. نہیں بالکل ہوتا ہے، اللہ کرے ہو. میں دعا گو ہوں حبیب صاحب اپنے ملک کے سیاسی نظام کے لیے، بلکہ ہم تینوں دعا گو ہیں. ہم تو اسی امید پہ بیٹھتے ہیں، روز بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیزیں سیدھی ہوں. آپ مجھے کیوں ایسے سمجھتے ہیں یا ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ میں شاید جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مایوسی کے پیمبر بنے ہوئے. دیکھیں حبیب صاحب، مایوسی کہیں نہ کہیں آتی ہے، آخر ہم انسان ہیں، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی امید پکڑ لیتے ہیں. ایک اور چیز اکبر، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر رکھ دیا گیا. سوچتا ہوں یہ اگر ایوب خان صاحب کو یہ آئیڈیا آیا ہوتا تو آج کوئی ہمارے پاس ایوب خان ڈیم ہوتا، ہمارے پاس نیوکلیئر ریئیکٹر ہوتے ایوب خان کے نام کے، ضیاء الحق صاحب کا ایٹم بم ہوتا کوئی. یہ بڑے اچھے ویسے نگران دور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اس کا نام رکھا گیا تھا. نہیں یہ اس لیے آج 24 نیوز جو محسن نقوی صاحب کا چینل ہے اس پہ بھی یہ خبر یہ نا مریم نواز صاحبہ نے جس دن بجٹ سپیچ کی ہے، اچھا اس دن انہوں نے یہ پورا یہ بات بتائی ہے. انہوں نے قانون باقاعدہ پاس ہوا تھا جس میں نام رکھنے کی حکومت کو اختیار دے دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے اپنے 2 ہاسپٹل ہیں، ایک شریف میڈیکل سٹی اور دوسرا اتفاق ہاسپٹل ہے. میں ادھر علاج نہیں کراتی، میں نے جا کے میو ہاسپٹل میں علاج کروایا اپنا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میرے باپ اور چاچا نے چونکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنایا تھا، اور اب دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے اور پیشنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو میں نے پھر ایک اپنا مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو کہ پہلے گلزار صاحب کے دور میں اصولی طور پہ تو انہیں رکھنا چاہیے تھا کہ مطلب خبر کا عنوان ہی ہونا چاہیے تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے دل کا علاج دریافت کر لی. مطلب اگر یہ نہیں کرتے اس میں تو شاید کچھ کوئی برا نہیں ہوگا. لیکن ایک یہ جو اس طرح نام رکھنے کی ہے نا، مجھے اس سے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. جی وہ ٹی وی پہ علی میر صاحب یاد آپ کو پروگرام کرتے تھے اور بہت اچھا سوانگ بھرتے تھے. خواجہ آصف صاحب بہت اچھا وہ رول میں آتے تھے. تو اور یہ جو ہے وہ اس طرح بھی بولتے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہوسٹ تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے. انہوں نے کہا جی میں گیا تھا، اور اب یہ جو ہے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نواز شریف صاحب سے بھی ملا، میں شہباز شریف صاحب سے بھی ملا، اور میں مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ملا، میں مالی شریف سے بھی ملا، میں ڈرائیور شریف سے بھی ملا. یاد آ گیا آپ کو؟ تو یہ کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. نام جو بڑے لوگ ہیں نا، ویسے پاکستان میں ایک دستور ہونا چاہیے کہ جو ہم بے تکے نام رکھتے ہیں نا، جو خاص طور پر حکومت میں ہوں لوگ، ان کے نام پہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے نام. اور امریکہ میں ایک ویسے مجھے پتا چلا بڑا اچھا دلچسپ سسٹم ہے کہ وہاں پہ ہر جو بھی صدر ہو اس کو ایک فنڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اس فنڈ سے اپنی مرضی کی جگہ پہ ایک سینٹر بنائیں جس میں لائبریری ہو، جو کمیونٹی سینٹر ہو، جس میں اس طرح پڑھنے لکھنے والا کام ہو. دس از وائی کہ شکاگو میں اوباما نے بنایا، کارٹر نے اپنی جگہ بنایا، یہ جو ہم مختلف کینیڈی سینٹر، کلنٹن سینٹرز،
एक्चुअली ये सब के सब उन्होंने बनाए ये हुए एक अच्छी हैं और रिवायत है, उन्होंने उसको एक उस पे उसका ध्यान भी फिर हुकूमत रखती है कि उनके साबिक सदूर ने बनाए हुए हैं। तो चलिए माशाल्लाह हमारे उसमें ये भी एक फायदा ना, पब्लिक मनी से सर ये नहीं होना पब्लिक चाहिए, मनी should से not be allowed कि public सियासतदानों money को से आप अपने उस पे अपनी हुकूमत के दौरान अपने नामों पे चीजें नहीं बनानी चाहिए। अच्छा अकबर, एक और चीज़ जाते जाते मैं चाहूँगी इस पे आप कमेंट कर दें। हमारी जेलों में जो हालात हैं वो शायद बड़े ख़राब हैं, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में 6 लोग जो अब तक जो जेल काट के बाहर आए, बीमार हुए, हेपेटाइटिस हुआ उन्हें और डेथ हो गई। इनमें से आज भी एक कारकुन है, उनकी डेथ हुई। ये थोड़ा सा म्यार मेरे ख्याल से इस पे भी हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। आपको याद है कि एक दौर में ये रिपोर्ट आई थी कि पंजाब की जेल्स में ओवरऑल इतने 100 पेशेंट से इतने 1000 पेशेंट एड्स के हैं। तो उससे एक तशवीश फैली थी कि यार जेलों में क्या मामला है, क्यों इस तरह से इतनी तेजी से एड्स फैल रहा है। ये हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, एक तो अनसैनिटरी सूरत हाल हो, सबको पता है हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। फिर उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे इतनी मुनासिब नहीं कि मैं खुल के बात करूँ कैसे फैलता है। तो ये उस वजह से इसकी इंक्वायरी तो कम से कम होना मस्ट है। इफ दिस इज हैपनिंग टू कारकुनान फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो सिर्फ इस वजह से इसकी इंक्वायरी ना हो, तो फिर उसमें दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि ये और लोगों को भी फिर तो अगर वहां पे है तो फिर फैला होगा। दूसरा ये कि फिर शक पैदा होता है कि इनके साथ कुछ ट्रीटमेंट जानबूझ के मैल ट्रीट किया गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। याहिया अफरीदी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो वाज़ो तलकीन के अलावा उन्होंने एक काम और भी शुरू किया था जेलों में। जी। ठीक है ना, आपको पता चला कुछ हुआ उनके ऊपर? जेलों की हालत चेक करने गए थे, वहाँ पे कैदी कैसे रखे थे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे चीफ जस्टिस वाज़ो तलकीन ही कर सकते हैं और क्या करें बेचारे। हाँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मतलब 6 ऐसे लोग और 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह से उनके केसेस चल रहे हैं, वो अपने तौर पे एक अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरा ये कि मतलब हेपेटाइटिस बी, नाज़रीन खुद देख लें फैलता कैसे है जी। और जिस तरह से जिस कारकुन की आज डेथ हुई, बेचारा बहुत जवान शख्स था। देखे ना, वो तो लिवर सिरोसिस में चला जाता है, आपका लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है मामला, इफ नॉट ट्रीटेड एट द करेक्ट राइट टाइम। एनीवेज क्या बंदा है इसमें, ये चीफ जस्टिस अपने सियासी मुखालिफिन पे तवज्जो रखें, लेकिन साथ साथ लोगों की हालत इज़ार पर भी तवज्जो रखें तो बहुत बेहतर है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।